یہ بات نہیں کی. سب کہتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا ساتھ دو، ہم آسمان سے تارے توڑ کر لا کر دیں گے تمہیں. اگر پچھلے 75 سالوں میں کی ہوئی تمام باتیں، لیڈروں کی حکمرانوں کی تمام باتوں میں سے اگر 5% بھی سچ ہوتی تو آج ہمارے گلی محلوں کے حالات نہیں ہوتے، آج ہمارے شہروں کے یہ حالات نہیں ہوتے، آج ہمارے صوبے اور ملک کے یہ حالات نہیں ہوتے. اگر ہمارے لیڈروں کی، ہمارے سیاستدانوں کی ہوئی 5% بات بھی اگر سچ ہوتی تو میرے نوجوانوں، آج کے دور میں اس شعبے سے تعلق رکھ کر اپنی کریڈیبلٹی، اپنی ایمانداری، اپنی سچائی کو ثابت کرنا بہت مشکل اور ناممکنات میں سے ہے. یہی وجہ ہے کہ لوگ آج اس پاکستان میں، چونکہ ان کے کارکنان اور فالوورز اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتے، تو کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو کردار ہے نا، کردار یہ کسی کا ذاتی مسئلہ ہے. بندہ ایم پی تو بہت اچھا ہے، بندہ انگلش تو بڑی اچھی بولتا ہے، بندہ دکھنے میں تو بڑا اچھا ہے، بندہ وزیر بڑا اچھا ہے، کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. وزیر اعظم بہت اچھا ہے، کردار اس کا ذاتی مسئلہ ہے. ذرا پوچھو کہ اچھا بھائی ایسے ہی بد کردار آدمی سے انکل آپ اپنے بچے یا بچی کی شادی کرنا چاہیں گے؟ تو اس کے لیے تو جو ہے وہ لڑکا ڈھونڈنے جائیں تو پڑوسیوں سے بھی جا کر معلومات کرتے ہیں کہ جس بچے سے شادی کرنے جا رہے ہیں اس کا کردار کیسا ہے، اس کی اٹھک بیٹھک کہاں ہے، اس کے مشغولات کیسے ہیں، اس کا خاندان کیسا ہے. ایک انسان کی زندگی کا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کردار معلوم کرتے ہیں، اس کا بیک گراؤنڈ معلوم کرتے ہیں. جس کے ہاتھوں میں 25 کروڑ انسانوں کو دینے جا رہے ہیں اس کا کہتے ہیں کردار مسئلہ نہیں ہے، اس کا کہتے ہیں کردار مسئلہ نہیں ہے. وہ جیسا بھی وزیر اعظم اچھا ہے، وہ جیسا بھی وزیر اچھا ہے، یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ. حسن نثار کا جملہ ہے تھوڑا سا عجیب سا، لیکن سمجھانے کی غرض سے بتا رہا ہوں، اس سے آسان طریقے سے بات سمجھائی نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ اگر بھائی قیمہ بنانے کی مشین میں سور کا گوشت ڈالو گے تو آگے سے بکرے کا قیمہ تھوڑی نکلے گا، جیسا گوشت ڈالو تو ویسے قیمہ نکلے گا. ہمارا حساب یہ ہے کہ پوری قوم آگے سے قیمے کے مشین کے آگے جو ہے نا کھال لے کے گوشت ڈال لیے کوئی اور قیمے میں، اور کھال لے کر بکرے کا قیمہ کا انتظار کر رہی ہے. اسی لیے ہر 5 سال کے بعد جو حکومتیں وعدہ کر کے آتی ہیں تو ان کے جاتے جاتے اگر مسائل آج 10 ہیں تو بھائی اگلی حکومت کے آنے تک وہ مسائل 8 ہو جانے چاہیے، 7 ہو جانے چاہیے، نہیں وہ 15 ہو جاتے ہیں 10 سے بڑھ کر. پچھلے 75 سالوں سے ہر حکومت کے بعد اگلے حکومت تک، اگلے الیکشن تک مسائل کم ہونے کے بجائے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. کیوں بھائی؟ ایم پی تو بن رہا ہے، ایم ایل اے تو بن رہا ہے، وزیر تو بن رہا ہے، وزیر اعظم تو بن رہا ہے. تو میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، میری بہنوں، میرے بچے بچیوں، پاک سرزمین پارٹی ان لوگوں کی جماعت ہے جنہوں نے اس پاکستان کی تاریخ میں جو کردار شو کیا ہے، جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے، اس کا آج اس پچھلے 75 سالوں کی تاریخ میں کوئی کمپیرزن، کوئی موازنہ، کوئی مثال ملتی نہیں ہے. کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں
سیاست ہوتی ہے عہدے حاصل کرنے کے لیے، کونسلر، وزیر، میئر، وزیر اعظم بننے کے لیے، پروٹوکول کے لیے، پیسے کے لیے۔ اللہ نے اس پاک سرزمین پارٹی کے لوگوں سے، ان لوگوں سے یہ کام کرایا، یہ پارٹی بنوائی جن کے پاس یہ سارے عہدے، ساری پاور پہلے سے موجود تھی۔ ابھی جیسا میری بہن فرما رہی تھی، آج سے 19 سال پہلے، یا تو نوجوان 19 سال کے نوجوان ہوں گے نا، بالکل نوجوان 19 سال کا تو کی عمر کا انسان تو بالکل نوجوان کہلاتا۔ وہ نوجوان جو کہ پورا جوان ہے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے 19 سال پہلے MBA بنا دیا۔ یہاں جو نوجوان 18 سال کا بیٹا ہوگا، اس کے پیدا ہونے سے پہلے میرا رب مجھے وزیر بنا چکا، 18 سال پہلے۔ آج سے 16 سال پہلے میرا رب مجھے کراچی جیسے شہر کا میئر بنا چکا۔ آج سے 9 سال پہلے پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی میں میرا رب مجھے سینیٹر بنا چکا، جہاں جس کو بننے کے لیے پاکستان میں لوگ 50 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں۔ میں وہ سینیٹر تھا۔ لوگ ایک دفعہ کونسلر بن جائے پاکستان میں اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے۔ میں نے اپنے سینیٹر شپ کو لات ماری ہے، 5.5 سال باقی تھے، کوئی ذاتی لڑائی کسی سے نہیں، نہ کل تھی نہ آج ہے۔ ایک نظامت کے دور میں اپنے ہاتھوں سے 300 ارب روپے، 30,000 کروڑ، 30,000 کروڑ روپے اپنے ہاتھوں سے خرچ کیے۔ 11 سال ہو گئے مجھے اس عہدے کو چھوڑے ہوئے۔ مصطفیٰ کمال کے سارے مخالفین، سارے سیاسی دشمن آج اس جگہ پہ 11 سالوں سے موجود ہیں، لیکن میرا دشمن بھی اس پر اس 30,000 کروڑ میں سے 1 روپے بھی چوری کرتے حرام کمانے کا الزام نہیں لگا سکتا، لگائے گا تو ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ نقشہ، یہ فیکٹ میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ میں یہ بتا سکوں کہ اس سیاسی قبیلے میں، اس سیاست کے فریب اور دھوکے میں، جس کی وجہ سے آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان کو آپ کے گھر والے سیاست میں نہیں جانے دیتے، کسی پارٹی کا حصہ نہیں بننے دیتے، اس سیاست کے جھوٹ اور فریب میں بد کردار اس تمام بھیڑ میں پاک سرزمین پارٹی اور اس کے لوگ اپنے کردار کی وجہ سے امید کی ایک کرن ہے، چمکتا ہوا ستارہ ہے پاکستان کے اس سیاسی افق پر۔ اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ تمہید باندھی ہے، اس لیے میں نے آپ کے سامنے اپنا یہ بیک گراؤنڈ بتایا ہے۔ پاکستان میں آج کوئی ایک دفعہ یوسی ناظم کونسلر بن جائے تو وہ پبلکلی کھڑے ہو کر اتنی بات نہیں کر سکتا کہ بھئی 1 روپے کی چوری ثابت کرو۔ آج پورے کراچی میں میرا اور میرے جاننے والوں کے نام سے کوئی فراڈ نہیں نکل رہا، کوئی شادی ہال نہیں نکل رہا، کوئی پیٹرول پمپ کی زمین نہیں نکل رہی، سارے اختیارات تھے میرے پاس۔ کہتے ہیں پاکستان میں چوری اسی نے نہیں کی جس کو چوری کرنے کا موقع نہیں ملا۔ نوجوانوں، مصطفیٰ کمال کو ڈکیتی کرنے کا موقع ملا، کوئی روکنے والا نہیں تھا، اور اس موقع ملنے کے باوجود ہم نے اللہ اور اس کے فرمودات کے ڈر سے اپنے بچوں کو 1 روپے کا بھی حرام نہیں کھلایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کسی غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے سے پہلے سوچنا نہیں پڑتا کہ ہم کسی کو غلط کہیں گے تو کوئی ہماری بھی 4 غلطیاں نکال کر سامنے رکھ دے گا۔ اسی وجہ سے آج پاک سرزمین پارٹی
تمام امتحانات سے گزر کر آج اس جگہ پہ آ گئی ہے جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ثابت کر دیا کہ جیتنے والوں کے پاس کوئی حل سولوشن نہیں ہے. آخری دفعہ کراچی جیسا شہر دنیا کے 121 ملکوں سے بڑا شہر اللہ تعالیٰ نے آخری دفعہ ہمارے ہاتھوں سے بنوایا تھا. اس کے بعد کئی حکومتیں آئیں, آج تک کراچی کو ہمارے کیے ہوئے کام کو صرف سنبھالنا تھا, اس کو سنبھال تک نہیں سکے. تو یہ کراچی جب بن سکتا ہے تو پورا سندھ بن سکتا ہے, پورا حیدرآباد بن سکتا ہے, پورا پاکستان بن سکتا ہے. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب اس ملک کا نوجوان جو کہ مظلوم بھی ہے, جس کا کوئی ابھی فیوچر سامنے آگے نظر نہیں آ رہا, جو کہ اس ملک کا 65% ہے, وہ نوجوان جب اس چیز کا پہ ٹائم ضائع کیے بغیر کہ ہم اپنی صلاحیتوں کو کہاں آزمائیں, ہم اپنی کوششوں, یہ جو ہم گھر پر بیٹھ کر یہ پڑھتے ہیں, یہ جو اپنا خون جلاتے ہیں, یہ غلط کو غلط دیکھ کر ہم کچھ کر نہیں سکتے. ہم کہاں جا کر اپنی توانائی لگائیں کہ ہم پاکستان کو میں اس غلط کو روک سکیں. ان کو میں آج آواز دے کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوانوں, میرے بھائیوں اور میری بہنوں, تمہارے پاس سرزمین پارٹی کے علاوہ کوئی دوسرا اور دروازہ نہیں ہے. آؤ اور اس پارٹی کا حصہ بنو, آؤ اور اس کارواں کا حصہ بنو, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جو اس سیاست کو عبادت سمجھ کر رہی ہے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے جس کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے, کیونکہ یہ وہ پارٹی ہے کہ 3 مارچ 2016 سے لے کر آج 2022 6 سال ہو گئے. مارچ کا مہینہ ہے, ابھی 3 مارچ گزرا ہے, اسی مہینے 6 سال ہو گئے. ہم نے پہلے دن جو بات کی تھی آج تک اس کی زیر زبر میں فرق نہیں آیا, کیونکہ ہم نے جھوٹ نہیں بولا تھا. آج تک ہم نے کوئی یوٹرن نہیں لیا, کیونکہ یوٹرن آپ کو لینا اس وقت پڑتا ہے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں, جب آپ جھوٹ بولتے ہیں. آج ایک بھی کونسلر نہ ہونے کے باوجود آج پاک سرزمین پارٹی اور اس کے کارکنان اس خطے پہ, اس زمین پر انہوں نے وہ کارنامے انجام دیے ہیں کہ جو وزیر اعظم کی سیٹ رکھ کر بھی وزیر اعظم اور اس کی پارٹی کے لوگ وہ کام نہیں کر رہے, مثلاً نہیں کر پا رہے. مثلاً اس شہر کراچی اور حیدرآباد میں پچھلے 40 سالوں سے زبان کی بنیاد پر, نسل پرستی کی بنیاد پر سیاست ہو رہی تھی, اور حیدرآباد میں کم لیکن کراچی میں بہت زیادہ زبان کی بنیاد پر کلمہ پڑھنے والوں کے ہاتھوں سے کلمہ پڑھنے والا ذبح ہوتا تھا روزانہ. 1 2 4 5 نہیں, ایوریج روزانہ 22 لوگ ذبح ہوتے تھے. کوئی انڈیا سے آ کر نہیں مار رہا تھا, کوئی اسرائیل سے آ کر نہیں مار رہا تھا, کوئی دشمن ملک کے لوگ آ کر نہیں مارتے تھے 22 لوگوں کو. آپس میں زبان کی بنیاد پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے, اور سیاست چل رہی تھی. ایم پی ایز بنا رہے تھے, ایم ایل ایز بنا رہے تھے, وزیر بنا رہے تھے, ہر حکومت کا حصہ تھے, اور لوگوں کا مرنا بند نہیں ہو رہا تھا, لوگوں کا لاپتہ ہونا نوجوانوں کا بند نہیں ہو رہا تھا. اور اس سارے کاموں میں ہمارے دشمن ایجنسی, انڈیا کی ایجنسی را سے پیسے لے کر یہاں پر نوجوانوں کو ملک کے خلاف تیار کیا جا رہا تھا. یہ تھا ماجرا سارا, اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے, اس میں کوئی الزام نہیں ہے. یہ تمام چیزیں ہم ڈاکومنٹ کے ساتھ, ویڈیو کے ساتھ پروف ہیں. اس جگہ پہ جہاں پر رات میں تقریر ہوتی تھی لندن سے, تو صبح کراچی حیدرآباد میں درجنوں ماؤں کے بچوں کو گرفتار کر لیا جاتا تھا رینجرز پولیس کے ذریعے. آج بھی وہ تقریر اس سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے, لیکن
آج کوئی نوجوان گرفتار نہیں ہو رہا, کسی کے گھر پر رینجر پولیس نہیں آتی. جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک کام کیا, ہم نے ایک کام کیا. اس پاک زمین پارٹی کے کارکنوں نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ ہم سے پہلے کوئی شخص, کھل کر بات کرتا ہوں, یہ چونکہ میڈیا والے نام چلائیں گے نہیں, ورنہ نام لے کر بات. بانی ایم کیو ایم, یہ شاید چلا دیں. ایم کیو ایم کے بانی لندن سے بیٹھ کر دلدل میں دھستے چلے جا رہے تھے, اور انہوں نے پوری قوم کی ٹانگیں پکڑی ہوئی تھی اپنے ساتھ, دلدل میں اپنے ساتھ ان کو بھی کھینچ رہے تھے. وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کی آرمی چیف کو نام لے کر مجھے ساتھ پکڑ رہے تھے. دیکھو سوشل میڈیا پہ جا کر وہ وہاں سے بیٹھ کر نریندر مودی کو پڑوس میں آواز لگا رہے ہیں, نریندر مودی مجھے اور میرے ساتھیوں کو سیاسی بنا دو, ہمارے لیے دروازے کھولو. وہ آواز لگاتے تھے نریندر مودی کو وہاں سے بیٹھ کر. یہاں پر سینکڑوں مہاجر گرفتار ہوتا تھا, سینکڑوں مہاجر لاپتہ ہوتا تھا. وہ وہاں سے بیٹھ کر پاکستان کے ججز کو, جنرل کو, کمیونٹیز کو مغلزات کرتے تھے, انڈین فوجیوں کو شہید کرا دیتے تھے. ہماری تہذیب, ہم پاکستان بنانے والوں کی اولادیں, جن کا فخر یہ پاکستان تھا کہ پاکستان بنایا ہم نے اور چلا ہم رہے, وہ ان کے اوپر دھبا لگ گیا, ان کے اوپر مہر لگ گئی کہ یہ رانگ ایجنٹ کی اولادیں ہیں. ان کی یہ نسل انڈیا کی ایجنٹ ہو گئی. رات میں تقریر وہ کریں, صبح پوری قوم شرمندہ گھومتی تھی. تو میں جب آیا, انیس قائم خانی جب آئے, تو ہمارے پاس 550 سے زائد مائیں آئیں جن کے بچے لاپتہ تھے. 5 سال سے لاپتہ, 7 سال سے لاپتہ, 4 سال سے لاپتہ. ظاہر سی بات ہے, جب آپ کا لیڈر لندن سے بیٹھ کر پاکستان کو گالی بکے گا, پاکستان کے اداروں کو گالی بکے گا, نریندر مودی کو آواز لگائے گا, تو اس کے ماننے والوں کو ریاست کیسے چھوڑے گی؟ کیوں چھوڑے گی؟ لیکن وہاں سے گالی ہی اس لیے بکی جاتی تھی پاکستان کو کہ یہاں پر 10 لاشیں مل جائیں, 10 لاشیں مل جائیں. کوئی مار کے پھینک دے نوجوانوں کو ایم کیو ایم کے, تو اس 10 لاشوں سے 100 لوگ اور بنائیں گے. 40 سالوں سے اسی طریقے کار سے چلتی رہی ہے پارٹی. تو ایک شخص میرے پوری قوم کو خود دلدل میں دھستا چلا جا رہا تھا, اور پوری قوم کی ٹانگ پکڑ کر اس کو بھی دلدل میں دھسا رہا تھا. ہم نے پاک زمین پارٹی کے کارکنوں نے آ کر اپنی قوم کو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا ہے, اپنی قوم کے دامن کو اس کے ہاتھ سے چھڑوایا ہے. وہ جو دلدل میں جا رہا تھا اور میری پوری قوم کو لے کر جا رہا تھا, ہم نے اس سے اپنی قوم کا دامن چھڑوایا ہے, اور اس کے لیے ہمیں عدل اعلان جہاد کرنا پڑا. کیا ہے پاکستان چلانے والوں, ایک شخص کی کہیں بھی بات پر, ایک شخص کے گناہ پر میری پوری قوم کو اس کا عذاب, اس کا قصوروار مت ٹھہراؤ, میری پوری قوم کو مار مت لگاؤ. ہم اس شخص کی غلط باتوں کو ڈینائی کرتے ہیں, ہم وہ نہیں کرتے. اور یہ بات زور سے کہنی پڑی, یہ بات زور سے کہہ کر کھڑا ہونا پڑا, اس پہ یونٹر نہیں لیا, اور اس بات کو زور سے کہہ کر بار بار کہی یہ بات. کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہوگی کہ مصطفیٰ کمال کی بات کیوں ریپیٹ کرتا ہے. لوگ کبھی مشورہ دینے بھی آتے تھے کہ آپ مصطفیٰ بھائی الطاف حسین کو چھوڑ دیں, آپ اپنی بات کریں. اگر میں الطاف حسین کی باتوں پر خاموش رہوں تو پھر پوری قوم الطاف حسین کے ساتھ نتھی کر دی جائے گی کہ خاموش رہنے والا رضامند ہے. تو پھر الطاف حسین کی تقریر اور گالی بکنے پر کراچی حیدرآباد کا نوجوان پھر گرفتار ہوگا اگر مصطفیٰ کمال خاموش رہے گا, پھر لاپتہ ہوگا.
اس لیے مصطفیٰ کمال نے آ کر انیس قائم خانی نے آ کر اور میرے ساتھ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے پاک زمین پارٹی کے لوگوں نے آ کر غلط کو غلط کہا اور کھڑے ہو گئے اس غلط پر. جب جا کر آج میری قوم کو اس بات سے چھٹکارا ملا ہے کہ تقریر آج بھی ہو رہی ہے, گالیاں پاکستان کو آج بھی بکی جا رہی ہیں, لیکن آج ان کی تقریر پر کوئی مہاجروں کو گرفتار کرنے نہیں آتا. آج ان کی تقریر پر رینجرز ہمارے گھروں پر نہیں آتی, پولیس ہمارے گھروں پر نہیں آتی, کیونکہ ہم نے مہاجروں کا دامن ان کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہے. اب ان کا کہاوا مہاجروں کا کہاوا نہیں سمجھا جاتا. اب ان کا گالی بکنا مہاجروں کا گالی بکنا نہیں سمجھا جاتا. یہ بات پاک زمین پارٹی کی وجہ سے ہوئی ہے. تو آج میری قوم آج ان کے ساتھ ساتھ جنگل میں نہیں دھس رہی, اس لیے آج لوگ مرنا بند ہوئے ہیں, آج لوگ گرفتار ہونا لاپتہ ہونا بند ہوئے. یہ کوئی وزیر اعظم نہیں کر سکا, یہ کوئی جیتی ہوئی پارٹی نہیں کر سکی, یہ کوئی وزیر نہیں کر سکا, یہ وقت کے حکمراں نہیں کر سکے. اللہ تعالیٰ نے آج یہ کام پاک زمین پارٹی اور اس کے کارکنوں سے کروایا ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو, روزانہ شودا قبرستان میں لاش جاتی تھی کراچی میں. حیدرآباد والوں, تمہیں شاید ابھی تک سمجھ نہیں آئی یہ بات, کیونکہ تم پر وہ چیزیں گزری نہیں ہے. تمہارے پاس شودا قبرستان اتنا بڑا نہیں ہے, بھر نہیں گیا الحمدللہ. چند حادثات کے علاوہ یہاں پر وہ برا ٹائم ویسا نہیں آیا ہے جو کراچی والوں کو, کراچی کی ماؤں کو سہنا پڑا ہے. اس لیے شاید یہاں پر ابھی اس طرح سے بات نہیں ہو پا رہی, لیکن جا کر کراچی میں ماؤں سے پوچھو جن کے بچے لاپتہ تھے, بہنوں سے پوچھو جن کے بھائی لاپتہ تھے, معصوم بچوں سے پوچھو جو 8-9 سال گزر گئے اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھی تھی. ان سے پوچھو کہ باپ کے بغیر, بیٹے کے بغیر, بھائی کے بغیر, شوہر کے بغیر ایک گھرانہ کیسا ہوتا ہے. ایک ماں پہ, ایک بچے پہ, ایک بہن پر, ایک بیوی پر کیا گزرتی ہے. جا کر دیکھو کراچی میں کہ 10 سال کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے اپنے جوان باپوں کو قبر میں اتارا ہے. 100-200 نہیں, ہزاروں میں پورا شودا قبرستان بھر گیا. علاقے بٹے ہوئے تھے کہ یہ پختونوں کا علاقہ ہے, یہ پنجابیوں کا علاقہ ہے, یہ سندھیوں کا علاقہ ہے, یہ بلوچوں کا علاقہ ہے, یہ مہاجروں کا علاقہ ہے. مورچے بند فائرنگ ہوتی تھی. تو آج اگر اس پاک زمین پارٹی کی کوشش سے کسی ایک معصوم ماں کا, ایک معصوم جوان مرنے سے بچ گیا ہے, تو مصطفیٰ کمال یہ کہتا ہے کہ 100 دفعہ وزیر اعظم بننے سے بڑا اجر ہے کسی ماں کے جوان بچے کی زندگی بچانا. کہ وزیر اعظم بن کر بھی مر جائے گا اور وزیر اعظم بن کر بھی بنے بغیر بھی اسی ٹائم پر مرے گا. لیکن یہ وزیر اعظم کا پروٹوکول نہ قبر میں جانا ہے, اور جس کے پاس پروٹوکول نہیں ہے اس نے کسی اور کپڑے میں جانا ہے. وزیر اعظم نے بھی 2 چادر میں جانا ہے, اور جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی اس نے 2 چادروں میں جانا ہے. اگر کوئی چیز اندر جائے گی قبر میں تو وہ اس کے اعمال جائیں گے. الحمدللہ, شکر الحمدللہ کہ آج پاک زمین پارٹی کے لوگ اور کارکنان اور ذمہ داران جب انشاءاللہ تعالیٰ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ کہے گا ویل ڈن, زبردست کام کر کے آئے ہو انشاءاللہ تعالیٰ. یہ میرا ایمان ہے کہ اللہ کہے گا کہ زبردست کام کر کے آئے ہو, ویل ڈن. اس دور میں جہاں پر سچ بولنے کی سب سے چھوٹی سزا موت تھی, وہاں پر حق کا علم اٹھایا, اور صرف اٹھایا ہی نہیں اس کو قائم دائم بھی رکھا ہے. تو اے میرے نوجوانوں, پاک زمین پارٹی
کہ یوتھ کنونشن میں موجود یہاں پر شرکا تمام نوجوانوں، میری ماں بہنوں، بچیوں اور جو پیرنٹس بھی آئے ہوئے نوجوانوں کے چند، ان کو بھی اور سب لوگوں کو بھی، کہ آج جو ہمارے حالات اب بقیہ رہ گئے ہیں ان کو صحیح کرنے کے لیے آسمان سے فرشتے نہیں آئیں گے۔ اگر آپ کہتے ہو کہ ہم تو شریف لوگ ہیں، اچھے گھروں کے بچے ہیں، کام کر رہے ہیں، پڑھ لکھ رہے ہیں، ہمارا کام سیاست نہیں ہے، تو پھر پانی کی شکایت مت کرو، کیونکہ وہ کسی سیاست دان نہیں دینا ہے۔ تمہارے گھر سے گٹر کا پانی گھر سے باہر جا رہی ہے، اس کی شکایت مت کرو، کیونکہ وہ کسی سیاست دان نے ٹھیک کرنا ہے۔ حیدرآباد یونیورسٹی مت مانگو، کیونکہ وہ کسی سیاست دان نے دینا ہے۔ اسکول میں تعلیم نہ ہونے کی شکایت مت کرو، بغیر رشوت کے جاب نہ ملنے کی شکایت مت کرو، ٹرانسپورٹ کی شکایت مت کرو، اسپتالوں میں دوا نہ ہونے کی شکایت مت کرو، گلی کے آگے کچرا پڑے رہنے کی شکایت مت کرو، نہ بھرے ہوئے نالوں سے بولتے ہوئے پانی گھر میں گزرنے کی شکایت مت کرو۔ 13 دن لائٹ نہیں ہے، PNC اتار کر لے جاتے ہیں گرمیوں میں حیدرآباد میں، اس کی شکایت مت کرو۔ سردیوں میں گیس نہیں ہے، اس کی شکایت مت کرو۔ FIR بغیر رشوت کے نہیں کرتی، اس کی شکایت مت کرو، کیونکہ یہ سارے کام کسی پولیٹیشین نہیں صحیح کر رہے ہیں، اور وہاں پر تم نہیں ہو، کیونکہ تم اچھے انسان ہو، تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تم شریف لوگ ہو۔ تو جب اچھے لوگ اور شریف لوگ اس جگہ پہ نہیں ہوں گے تو وہاں کسی آج کے حکمرانوں جیسے بدکار لوگ ہی ہوں گے، اور تمہارا حشر تمہارے سامنے ہے۔ تو اگر اس حالت میں، اگر اسی کنڈیشن میں رہ کر تم نے اپنی جوانی گزار دی، تم نے اپنی زندگی گزار دی، اور قبر میں جانے کا ٹائم آ گیا، تو یاد رکھو رب یہ نہیں پوچھے گا ہاں بھائی کس کالج میں پڑھ کر آئے ہو، ہاں بھائی کس ادارے میں نوکری کر کے آئے ہو، ہاں بھائی تنخواہ کتنی تھی، یہ رب نہیں پوچھے گا قبر میں۔ رب یہ پوچھے گا جس معاشرے سے تو مر کر آیا ہے اس معاشرے میں بڑا ظلم ہو رہا تھا، تو تجھے انسان بنایا تھا، تیرے سامنے معاشرے میں یہ سب ظلم تو خاموشی سے مر کے چلایا، یہ دنیا تو تیرے لیے امتحان کی جگہ تھی، میں تو موجود تھا، رب کہے گا میں تو موجود تھا، سارے حکمرانوں سے زیادہ طاقتور، تو اگر اس ظلم کے خلاف اپنی تھوڑی سی کوشش کرتا تو میں تیری مدد کیوں چلا آتا، جس طرح سے میں نے فرعون کو نیست و نابود کیا تھا۔ رب یہ کہے تو تیرے دور کے فرعون کیا بیچتے میرے آگے، لیکن تو نے تو کوشش ہی نہیں کی۔ اگر یہ سوال قبر میں ہو گیا تو پھر ہم نقصان میں رہیں گے، اور اگر نہیں یہ سوال قبر میں ہوگا، جاؤ اپنے اپنے مسلک کے علماء سے بات کرو، جا کر پوچھو مصطفیٰ کمال یہ کہتا ہے، اور پھر اس کے خلاف بات کرتے اس بات کے برعکس آ جاؤ میرے پاس، آ جاؤ میرے پاس، جاؤ قبر میں جاؤ پوچھو جا کر کہ قبر میں ہم سے یہ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا کہ ہم نے اپنے سامنے اپنی زندگی میں اپنے اوپر اپنے معاشرے میں برپا ظلم کے اوپر ہم نے کیا کوشش کی، کیا ہم اس جہنم جیسی دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہوئے مرے ہیں، یا پھر جہنم جیسی دنیا کو جہنم چھوڑ کر مرے ہیں؟ اس پہ سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اگر نہیں ہوگا سوال تو مصطفیٰ کمال کو بھی یہ سیاست کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کوئی مجھے شوق نہیں ہے، کوئی شوق نہیں ہے، کسی پروٹوکول کا شوق نہیں ہے، کسی عہدے کا شوق نہیں ہے۔ تمہارے سامنے اپنی داستان بیان کی ہے، عہدے کے لیے پیسے کے لیے کام کر رہے ہوتے تو عہدہ تو ہمارے پاس ہی تھا پہلے سے، پیسے والی پوسٹ ہم نے دیتی ہے،
تم چھوڑ کر کیوں آ گئے؟ یہ کام کیوں کرتے؟ تمہیں کیوں آواز لگاتے؟ چلو کل غلطی ہو گئی، آج کون سی جیتی ہوئی پارٹی ہے جو مصطفیٰ کمال اور اس کے ساتھیوں کو اپنی پارٹی میں لے کر وزارت نہیں دینا چاہتی؟ مجھے بتاؤ کون سی پارٹی ہے؟ کون ہمارے بغیر چل نہیں رہا کچھ بھی؟ اللہ نے ہم سے ہی وہ سارے کام کروائے ہیں، ہمارے لوگوں سے کام کرائے ہیں۔ آج کون سی جیتی ہوئی پارٹی جو ہمیں آفر نہیں کرتی؟ میں ان کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، تو مجھے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مجھے تمہیں آواز لگانے کی کیا ضرورت ہے؟ جا کر وزارتیں لے لے، لیکن ان وزارتوں کو لے کر ان ظالموں کے ساتھ میں بھی ظالموں کا ساتھی بن جاؤں، یا پھر میں مر کر جب رب کے پاس جاؤں اور رب جب یہ پوچھے کہ ہاں بھائی تیرے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا تھا، تو نے کیا کیا، تو رب کو گواہ بنا کر ان کا رب میرے ہاتھ میں ان نوجوانوں کو دلوں کو پھیرنے کی طاقت نہیں تھی، ہاں میں نے ان کو آواز لگائی ہے اور میں ظالموں کے آگے کھڑا ہو گیا۔ تجھے پتا ہے کہ ہم ظالموں کے آگے کھڑے ہو گئے، تو سب جانتا ہے۔ تو اے میرے نوجوانوں، یہ ظلم اور ظالم بہت کمزور چیز ہے، رب مدد بھیجے گا سب پاش پاش ہو جائیں گے، لیکن رب اس وقت مدد بھیجے گا جب تم اپنے حصے کی کوشش کر کے دکھاؤ گے، سب اپنے حصے کی کوشش کر کے دکھاؤ گے، رب کی مدد آ جائے گی۔ آج دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کراچی حیدرآباد سندھ میں زبان کی بنیاد پر آپس میں لڑے ہوئے تھے، کیا قبر میں جاؤ گے تو یہ آواز لگے گی ہاں بھائی قاسم آباد کا سندھی آ گیا مر کے، ہاں بھائی لطیف آباد کا مہاجر آ گیا مر کے، قبر میں آواز لگے گی؟ ہاں بھائی سوراب کوٹ کا پختون آ گیا مر کے، قبر میں آواز لگے گی؟ ہاں بھائی لالو کھیت کا مہاجر آ گیا مر، قبر میں آواز لگے گی؟ نہیں، کلمہ پڑھنے والے لوگ ہو تو قبر میں تمہاری میری پہچان پختون، سندھی، مہاجر، بلوچ کی پہچان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ہے، ہم رسول کی امت ہے، یہ میری پہچان ہے قبر کے اندر۔ اس رسول کی امت میں میں اپنے ووٹوں کے لیے مہاجروں کو سندھیوں سے لڑا ہوں، مہاجروں کو پختونوں سے لڑا ہوں، مہاجروں کو بلوچوں سے لڑا ہوں، کیونکہ میری قوم والا مجھے ووٹ زیادہ دے گا۔ تو ایسا کر کے بتاؤ کہ اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا یا ناراض ہوگا؟ اللہ اور اس کا رسول ناراض ہوگا، اور اس کو ناراض کر کے آج تک کوئی کامیاب ہوا نہیں ہے۔ 40 سالوں سے مہاجر نام پر سیاست ہو رہی ہے شہر حیدرآباد میں، کوٹا سسٹم ختم کرنے کے نام پر پیپلز پارٹی کے خلاف یہ MQM بنی۔ 40 سالوں میں سینکڑوں سے زائد بلکہ ہزاروں میں شاید چلی جائے، 1000 سے زائد، اگر 1000 نہیں تو 500 سے زائد تو ہے ہی ہیں، ہم نے ہڑتال کرائے ہیں، شہر بند کرایا، 500 سے زائد دفعہ شہر بند کرایا، لیکن ایک دفعہ بھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے ہڑتال نہیں کرائی۔ 40 سالوں میں ایک ہڑتال کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے نہیں کرائی گئی، جس نام پر پارٹی بنی تھی، کیونکہ رو سے جب پیسے لوگے کوٹا سسٹم ختم ہو جائے گا، امن ہو جائے گا، خوشحالی آ جائے گی، تو پھر ایک دوسرے کو مارے گا کون؟ اور اگر ایک دوسرے کو مارو گے نہیں تو رو پیسے کیوں دے گی؟ اگر لوگ قتل نہیں ہوں گے تو رو پیسے کیوں دے گی؟ اور قتل اس وقت ہوں گے جب کوئی جوان ہوگا، لڑائی موجود ہوگی۔ تو اگر امن ہو گیا، اگر خوشحالی آ گئی، اگر لوگوں کو روزگار مل گیا، کوٹا سسٹم ختم ہو گیا، تو پھر اگر امن میں لوگ آ گئے، خوشحال ہو گئے، تو کون کسی کو مارے گا؟ کوئی نہیں مارے گا۔ اس لیے 40 سالوں میں ایک ہڑتال، الطاف حسین کا شناختی کارڈ لندن میں نہیں مل رہا، شہر بند ہوا ہے۔ الطاف حسین سے کسی نے، اینکر نے تیز آواز میں بات کر لی، شہر بند ہوا ہے۔ لیکن 40 سالوں سے کوٹا سسٹم کے نام پر بننے والی پارٹی نے ایک ہڑتال بھی کوٹا سسٹم ختم کرنے کے لیے نہیں کیا۔ اتنی طاقت دی اللہ نے کہ آپ کے اشارے سے کراچی حیدرآباد کھلتا تھا، آپ کے اشارے سے بند ہوتا تھا۔ اپنی لوکل گورنمنٹ کا اختیار اپنے ہاتھوں سے گورنر نے
گورنر نے لکھ کر حوالے کر دیا. آج ہم ہڑتالیں، آج ہم دھرنے دیتے پھر رہے ہیں. بھائی پوچھو تو یہ اختیارات اور وسائل گئے کیسے؟ تو پتہ چلتا ہے کہ ان کے اپنے گورنر نے 2013 میں سائن کر کے پیپلز پارٹی کے حوالے کیا. وہ پارٹی جو شہر بند کرانے والی پارٹی تھی، ذرا ذرا سی بات پر اس بات پہ شہر کیوں نہیں بند کرایا؟ تو پہلی والی بات پہ آ جاؤ. بد کردار لوگ بہت سارے بھی جمع ہو جائیں تو وہ تمہیں دن کے برابر کا فائدہ نہیں دے سکتے، لیکن کردار والے لوگ بھلے کم ہی ہوں، وہ بہت سارے بد کرداروں سے تمہارے حقوق اپنے کردار کی بنیاد پر تم سے چھین کر ان سے لے کر ان سے چھین کر تمہیں دے سکتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کردار والے لوگ دیے ہیں. مجھے اس دور میں جو لوگ جیتنے والی پارٹیوں کے پاس بھاگ رہے ہیں، آج میرے پاس ایک کونسلر نہیں ہے، لیکن میرے پاس کارکنوں کی ذمہ داروں کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ جو جیتنے والی پارٹیوں کے پاس میں نہیں ہے. الحمدللہ یہ ہمارا خاصہ ہے. تو میرے نوجوانوں، آؤ مل کر اس شہر کو ٹھیک کریں، آؤ مل کر اس حیدرآباد کو ٹھیک کریں. اور ہم ٹھیک کر سکتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ ٹھیک کر دیں گے. اور اس کے لیے میں تمہارے ہاتھوں میں ہتھیار نہیں دوں گا، ملک کے خلاف نعرے نہیں لگواؤں گا. ہمارا ساتھ دینے میں تمہارے گھر پر پولیس نہیں آئے گی، رینجرز نہیں آئے گی. نہیں، ہم اس ملک کے بانیوں کی اولادیں ہیں، ہم اس ملک کے چلانے والوں کی اولادیں ہیں. یہ ملک ہمارا ہے سب سے پہلے، اور ہم نے اس ملک کو جوڑا ہے. ہماری اس نسل نے اس صوبہ سندھ میں یہاں سے دشمنوں کے تسلط کو ختم کیا ہے. آؤ ساتھ دو. تو یہ میں اگر جاننا چاہوں، یہ ہمارے یوتھ جو ہے، کیا آپ پارشد زمین پارٹی کا ہماری یوتھ کے نوجوانوں کے جو یوتھ ہمارا ہے، ہماری اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے، ہمارا یوتھ ہے، ہماری پارشد زمین پارٹی ہے، حیدرآباد ڈسٹرکٹ ہے، ٹاؤن ہے، کیا آپ اس کا عملی طور پر حصہ بنیں گے؟ انشاءاللہ تعالی. بھائی سب کو آواز لگا رہا ہوں، بھائی بنیں گے انشاءاللہ تعالی. بھائی یہ جو نوجوان چند نوجوان جنہوں نے چند لوگ 2-4 ادھر رہ گئے ہیں، بھائی دوبارہ اگر ہاتھ اٹھا کر دیکھا کہ کون حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالی، کون حصہ بنے گا انشاءاللہ تعالی. اگر 2 افراد بھی رہ گئے نا، تو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ ان سے بیٹھ کر بات کرو، ان سے بیٹھ کر اس کی وجہ پوچھو. میرا یہ ایمان ہے اتنے بڑے مجمع میں کہتا ہوں اگر 2 لوگ بھی نہیں ہیں، اگر تو ہمارا دشمن ہوگا نا، تو مجھے اپنی سچائی پر اور ایمانداری پر اور اپنے نظریے پر اتنا ایمان ہے کہ دشمن ہوگا، ایک دفعہ ہم سے بات کر لے گا تو ہماری پارٹی کا حصہ بن کر ہوگا. لیکن اگر منافق ہے اور اس کو پتا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں سب سچ کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی اور مفاد ہے، اس کی کوئی اور نفرت ہے، اس کے اوپر شیطان حاوی ہے. اگر منافق کون ہوتا ہے؟ منافق وہ ہوتا ہے جو دشمن نہیں ہوتا، جس کو پتا ہوتا ہے کہ سامنے سے سچ بولا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی اپنی ذاتی انا ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس سچ کو اس نے ماننا نہیں ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن اگر وہ دشمن ہے، ہمارا مخالف ہے، اس سے بیٹھ کر بات کرو. میرا ایمان ہے میرے ساتھ آج تک کوئی ایسا آدمی نہیں ٹکرایا جو میری دشمنی میں آیا ہو، اس نے 10 منٹ ہم سے بات کی اور ہمارا مرید بن کر نہ اٹھا ہو. الحمدللہ یہ پارشد زمین پارٹی کے نظریے کی سچائی ہے، یہ پارشد زمین پارٹی کا طرز عمل ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ جو لوگ آپ نے جو ہاتھ اٹھائے ہیں، جو آپ آج حصہ بن رہے ہیں، آج آپ اتنے سے یہ لوگ آج یہ ٹھان لیں کہ ہم نے حیدرآباد کے ہر نوجوان کو دعوت دینی ہے، ہر گھر میں جا کر یہ میسج پہنچانا ہے. تو یقین جانو یہ کوشش اللہ کی طرف سے دیکھی جائے گی، اللہ کی مدد آئے گی. اور اس شہر حیدرآباد کو جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے،
جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے. آج اس شہر کے MNA اور MPs رکھنے والی پارٹی کے گھر پر وزیر اعظم آیا 2 دن پہلے, تو انہوں نے کیا مانگا؟ مجبور وزیر اعظم جس کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی بھی ہے, وہ ابھی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہے. اس وزیر اعظم سے کیا مانگا کہ ہمارے حیدرآباد کا زونل آفس کھول دو. حیدرآباد کے زونل آفس میں مہاجروں کا خزانہ دفن تھا, جس کو کھول کر نکال کر مہاجروں کو بانٹ دیں گے تو خوشحالی آ جائے گی. اسی زونل آفس کے سامنے زونل آفس کھلا ہوا تھا, اس سے بہت خیر میں کمی آ رہی تھی جو اس سے خیر بڑھ جائے گی. وہ جب آ رہا تھا حیدرآباد, اس کو کہتے نہیں اپنا ہیلی کاپٹر حیدرآباد یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں اتارو, جو حیدرآباد یونیورسٹی جس کا سگ بنیاد پورے اسلام آباد میں رکھا تھا وزیر اعظم, تو اب جاتے جاتے ایک دفعہ حیدرآباد یونیورسٹی کی جگہ دیکھ لیں کہ ایک اینٹ پہ بھی کام نہیں ہو رہا. آجا اس کو بنانے کے لیے کوئی فنڈ جاری کر تاکہ میری نسلوں کا مسئلہ حل ہو. نہیں, ہمارے آفیسز کھول دو. اور کون سے آفس؟ جو آفیسز الطاف حسین کے نام سے منسوب ہیں. کیونکہ الطاف حسین کا خوف ان آفیسز سے کریٹ کر کے اپنا مینڈیٹ انٹیکٹ رکھنا چاہیے, کیونکہ اپنے پاس تو بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں, کوئی پیغام نہیں ہے, کوئی میسج نہیں ہے, کوئی پروگرام نہیں ہے, کوئی فلاح کا کام نہیں ہے. اب سے 4 مہینے 6 مہینے پہلے تک اس شہر حیدرآباد اور کراچی کا میئر 4 سالوں تک رہا ہے MQM کا. آج بھی MNA MP وزیر ہیں جس پارٹی کے, اس پارٹی کے شہر, اور جہاں پہ 40 سالوں سے حکمرانی ہے, اس پارٹی کی حکمرانی والے شہر کا یہ اثر ہونا چاہیے جو حشر ہے. تو کچھ نہیں ہے بتانے کے لیے لوگوں کو. تو الطاف حسین سے منسوب آفس چاہیے تاکہ شاید الطاف حسین کا خوف ان آفیسر سے کریٹ رکھ کر لوگوں کی زبان بندی کر کے خاموشی سے مینڈیٹ انٹریکٹ کرنا چاہے. لیکن عقل کے بدبختوں, الطاف حسین کا 9-0 کھلا تھا, الطاف حسین کی آواز کھلی تھی, اور تم سارے کے سارے ادھر کھڑے تھے الطاف حسین کے ساتھ. یہ مصطفیٰ کمال اور نہیں صاحب خانی اس وقت آ کر تم نے للکار کر ہم نے یہ سارا ڈرامہ تمہارا بند کیا ہے. اب ان آفیسز سے مہاجر ڈرنے والا نہیں ہے, اب ان دفتروں سے مہاجر ڈرنے والا نہیں ہے. تم ذرا ووٹ لینے آؤ تو صحیح, مہاجر انتظار کر رہا تمہیں کچھ دینے کا, ووٹ نہیں کچھ اور. تم آؤ تو دروازوں پر, تم آؤ تو صحیح, کھلوا لو آفیسز, کھلوا لو آفیسز. اس کا حساب حیدرآباد والے لیں گے انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی, انشاءاللہ تعالی. تو اے نوجوانوں, اس تحریک کا, اس پاک زمین پارٹی کا حصہ بنو. اس کے علاوہ کوئی اور تمہارے پاس آپشن نہیں ہے. ہم اس تحریک, اس پاک زمین پارٹی کے اس پلیٹ فارم سے اپنی دنیا بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں, اپنی آخرت بھی اچھی کرنا چاہتے ہیں. جن حضرات نے, جن ہمارے یوتھ کے ذمہ داروں نے یہاں کے ڈسٹرکٹ کے ساتھیوں نے مل کر اتنا خوبصورت, اتنا بڑا پروگرام بھی ارینج کیا, یوتھ کنونشن, میں آپ کو اس میں مبارکباد دیتا ہوں. اور میں ذرا انجینئر عثمان کو یہاں بلاتا ہوں, کیونکہ انہوں نے اپنی تقریر میری وجہ سے سیکریفائز کیے. آؤ ادھر آؤ. یہ یوتھ, یہ پریزیڈنٹ ہے, یہ فیوچر ہے پاک زمین پارٹی کا. یہ پریزیڈنٹ ہے پاک زمین پارٹی اسٹوڈنٹ فیڈریشن کے. چونکہ آپ کو ان کا تعارف ہونا بہت ضروری ہے, اور یہ ان کے ساتھ کے یہاں کے لوگ ہیں, تو آپ کو ان سے جڑنا ہے, ان سارے لوگوں سے, ان سارے ینگ لوگوں کو, ان تمام ینگ لوگوں سے جڑنا ہے. فیوچر آپ ہے. مصطفیٰ کمال آخری سانسوں تک بھائی کر کے کروا کے مرنا نہیں چاہتا. میں تمہیں یہ پارٹی ہینڈ اوور کر کے مرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ, انشاءاللہ تعالیٰ. تو ان سے جڑو گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اچھے حالات ہوں گے. بہت شکریہ. پاک زمین پارٹی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.
اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ انہوں نے بطور میئر 34 سال کی عمر میں بطور میئر پورے کراچی میں جا سکتا ہے، جو ہمارے حقوق کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، بول سکتا ہے. یہ تھی ایک سینس آف اونرشپ جو آپ کو مالکیت کا احساس دلاتی ہے. آپ کو ہر سمجھتے ہوئے کھڑے ضرور ہوتے ہیں. میں خوش ہوں آج کہ میں یہاں پہ تقریباً 250-300 یہاں بیٹھے ہیں، تحمل سے ہمیں سن رہے ہیں. جو گھروں پہ اپنے گھر والوں کی باتیں اتنے دھیان سے نہیں بیٹھی ہوئی ہوں، تو شاید میرا کانفیڈنس لیول ان کے مقابلے میں آتا ہوگا، کچھ میچ کرتا ہوگا. اسی وجہ سے یہاں بیٹھی ہوئی. پارٹی کے نام اسلام خانی صاحب